سے اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ بس ہے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پتا یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چنانچہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے۔ تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کر کے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب تشریف کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کافی لوگ آج نہیں آئے، بارش کا کچھ موسم کا استعمال سے۔ اس کلام مقدس کے لیے جو حوالہ جات تلاوت کیا گیا ہے، اس کے لیے عنوان ہے پوشیدہ زندگی۔ کیا ہے؟ پوشیدہ زندگی۔ ہاللیلویہ۔ ہم پوشیدہ زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، یہ پوشیدہ زندگی کیا ہے؟ جو ہماری ظاہر کی زندگی ہے، کیا یہ ہماری پوشیدہ زندگی ہے یا یہ ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہے؟ ہر ایک انسان کے اندر روح ہے، جان ہے اور خون ہے۔ ہر انسان کا بدن جن کے آنکھ اس کی ہتھیلیوں پر کھلے ہیں، وہ خداوند پاک روح کا مقدس ہے۔ خدا انسانوں کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے۔ جس طرح خدا نے ہیکل بنوائی، ہیکل کا نمونہ پیش کیا اور موسیٰ کو آسمان پر کی ہیکل کا نمونہ رویا میں دکھایا گیا، اور اسی کے رویا کے مطابق داؤد کے بیٹے سلیمان نے اسرائیل کے اندر ہیکل کھڑی کی، اور اسی ہیکل کا جو ایک طریقہ کار ہے ہمارے جسم کے اندر ہے۔ آمین۔ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک کمزور لڑکا تھا اور اس کے پاس سائیکل نہیں تھی، اور وہاں پر ایک ریس کا اہتمام کیا گیا کہ سب ایک لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر ایک ریس کھیلیں گے، اور وہ سفر لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر طے کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے پانی کا سفر ہو سکتا ہے اس کے نیچے بھی موٹر لگی ہو، یا کوئی عام سی موٹر سائیکل یا ہماری سائیکل کی طرح ہو، اس طرح کی مشین بنائی ہو، لیکن وہ سیکوانس سائیکل نہیں تھی جو اس دور میں اس ملک میں سیکوانس سائیکل ہے، اور وہ بڑی اعلیٰ ہے، بڑی مہنگی ترین ہے۔ بہت سارے چست و چلاک ذہین اور فتیق لڑکے آئے، اور وہ سائیکل کی طرف دھیان رکھتے ہوئے کہ میں یہ سائیکل جیت لوں گا، انہوں نے دوڑ میں حصہ لیا۔ وہ تختے پر بیٹھے اور دوڑ کی طرف دھیان نہیں تھا، ان کا دھیان تھا سائیکل کی طرف۔ آج آپ سب نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ آپ کا دھیان تھا، جس طرف آپ کا دھیان لگا ہے اسی طرف آپ کا دل لگا ہے، اور جہاں تیرا دل لگا ہے وہاں تیرا دھیان ہے،
اور وہیں سے تمہیں سب کچھ ملے گا. اگر خدا ہے تو خدا ملے گا, اگر شیطان ہے تو پھر اسی کے کام ظاہر. آمین. آمین. جب لاسٹ میں اس کمزور سے لڑکے کی باری آئی تو وہ چست و چوبند لڑکے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا کبھی بھی نہیں جیت سکتا, یہ لڑکا کبھی بھی نہیں جیت سکتا. آج ہم اسی طرح کرتے ہیں, ہم جو صحیح مسیحی ہوتا ہے ہم اسے ہمیشہ ایک گندا انسان سمجھتے ہیں, لیکن وہ خدا کی نظر میں بڑا اعلیٰ ہوتا ہے, ایک نئی مخلوق ہوتا ہے. کلام لکھا ہے روحانی روحانی کو پہچان لے گا اور جسمانی روحانی کو نہیں پہچان سکتے. بڑا مشکل ہے کسی خدا کے خادم کو ڈھونڈنا کہ واقعی یہ خدا کا خادم ہے, کیونکہ اسی نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو. سب نے میرا کلام اٹھایا ہے, سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی سرگرمیاں کر کے میرے تمہارے پاس آتے ہیں اور میرا حوالہ دیتے ہیں, لیکن جس کو میں نے چنا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں, میں اس کے اندر ظاہر ہو کر کام کرتا ہوں. تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو. ہاللویا. ہاللویا. اب آم کا موسم ہے, سردی میں ہم آم ڈھونڈے تو آم ہمیں نہیں ملے گا, آم کے درخت میں سے آم ڈھونڈے تو ہمیں آم ملے گا. اگر آپ مسیح ہے, جتنے مرضی کمزور ہے, جتنے مرضی بھوکے پیاسے ہو, جتنا مرضی آپ سے دنیا نفرت کرتی ہو, جب خالق آپ سے محبت کرتا ہے تو کیا جھوٹی محبت کسی کی لے کر آپ کیا کریں گے. اس لڑکے نے صرف ایک چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیا کہ میں نے ریس جیتنی ہے, سائیکل نہیں جیتنی. سائیکل کو جیت کے بعد انعام ملا ہے, ملنا ہے. اس کا ٹارگٹ تھا میں نے پھٹے کے اوپر ریس جیتنی ہے اور جیت ہی میری زندگی ہے. اس نے صرف جب پھٹے کے اوپر بیٹھا تو اس نے اپنا ٹارگٹ, اپنا ذہن, اپنا دل, اپنی نظر اپنی منزل کی طرف لگایا. آج لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ پیپر دے رہے ہوتے ہیں ایسے بھی کے, لیکن ان کے ذہن میں عورتیں بسی ہوتی ہیں. وہ ادھر ہی پڑھائی رہ گئی تو وہ بڑھ گئے جہاز. آج اسی لیے گھروں کے گھر تباہ ہے. بچے کی سوچ اور ہے, ماں باپ کی سوچ اور ہے. ماں باپ اسے اور بنانا چاہتے ہیں, بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہم تجھے پائلٹ بنائیں گے, بچہ کہتا ہے میں نے سول انجینئر بننا ہے. سوچ ملنی چاہیے, خیال ملنے چاہیے, دن ملنے چاہیے, جہاں 2 یا 3 کسی بات کے لیے متفق ہو تب خدا کام کرے. اس کمزور سے لڑکے نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا اور جیت کے لیے کھڑا ہو. آپ کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے. میں نے 6 مہینے میں خدا کے لیے یہ کام کرنا ہے. میں نے 3 ماہ کے اندر خدا کے لیے یہ خطوط پڑھنے ہیں. میں نے 1 سال کے اندر یہ عہد نامہ نیا نامہ پڑھنا ہے. میں نے 2 سال کے اندر پرانا عہد نامہ نیا نامہ دونوں پڑھنے ہیں. میں نے 5 سال کے اندر بائبل کو 2-3 بار پڑھ کے چھوڑ دیا اور ٹھیک پڑھنا ہے, یاد رکھنے والا پڑھنا ہے. کیونکہ بعض بڑے بڑے خاتون دعویٰ کرتے ہیں میں نے 21 بار 25 بار بائبل پڑھی, اور جب کبھی حوالے کی بات آتی ہے تو غلط حوالہ پیش کرتے ہیں. ہاللویا. لڑکے نے دوڑ میں حصہ لیا سائیکل میں, تو وہ دوڑتا گیا, جیت گیا. جتنے بھی شاطر ذہین فتیم لڑکے تھے سب اس کے بعد جمع ہو گئے. دیکھ یار تو جیتا کیسے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا. سارے کہہ رہے تھے تیرے سے تمہارا سفر نہیں طے ہوگا, تو کیسے جیت گیا؟ وجہ کیا یار؟ ہمیں وہ ٹپ بتا, کیا حکمت تم نے استعمال کی جیتنے کے لیے؟ اس نے کہا آپ سب نے سائیکل کی طرف دیکھا کہ میں نے سائیکل جیت لی ہے, میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا میں نے دوڑ جیت لی.
وہ تو دوڑ جیتنے کے بعد انعام ملنا. ہاللیلویا. آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے کلام سننا ہے. کلام خدا ہے. جب آپ نے کلام سن لیا آپ صرف کلام پاؤ کہ آج میں نے کلام لے کر جانا ہے اور کلام خدا ہے. جب آپ کلام لے کر جاؤ گے اس کا مطلب آپ خدا کو لے کر جاؤ گے اور اس نے آپ کو زندگی کا تاج دے گا. تو جب آخر تک برداشت کرو گے تو وہ آپ کو زندگی کا تاج دے گا. یہ کون سی زندگی ہے؟ پوشیدہ زندگی. کہ آپ کے اندر خدا کو پانے کی دھن ہے. خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کے اندر اعلیٰ مقام بن گیا ہے. میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہاں پر ہیں اور ہمارے پاس جو یہ وقت کا پیغام ہے نبی کے وسیلہ سے پہنچا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح پہنچا ہے ساری دنیا میں. یہ ابن آدم کی خدمت ہے. ابن آدم کے آنے کے پہلے کے دن ہے. ہاللیلویا. نبی ایک ملک میں خدمت کے لیے گیا. اس جگہ پر 28,000 گنگے بہرے اور ہزاروں ہزار بڑی بڑی بری بدروہوں سے گرفتار انسان حوالوں کی طرح تھے. وہاں پر اس ملک میں یہ قانون تھا کہ کالے جو ہیں وہ گوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور حبشی ایک سائڈ پہ انہوں نے کیے ہیں اور گورے ایک سائڈ پہ کیے ہیں. اور نبی اسٹیج پر دعا کر رہا ہے اور جو ایک حبشی تھا اس کی بیوی تھی اور وہ بیوی صرف یہ رو رو کے چلا رہی تھی رحم 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 خدا رحم کر میرے بندے پر. اور اس کا بندہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اندھا ہوا. اس کی آنکھوں میں سفید موتیا تھا. سفید موتیا کالا موتیا اس کا مطلب ہے خدا نے جو آپ کا آئی بورڈ میں ڈیلا بنایا ہے اس کے آگے ابلیس نے اپنے چھپنے کی جگہ بنا لی اور آپ کو دکھنا بند ہو گیا. ہاللیلویا. جیسے ہی نبی کی ایک نظر اچانک اس عورت پر پڑی تو نبی کو ادھر کھنچاؤ محسوس ہوا. کھنچاؤ. نبی کہتا ہے کہ میں ادھر جانا شروع ہوا. پولیس والے آ گئے. بھائی برانم آپ ادھر نہیں جا سکتے. یہاں پر ایک انتشار پیدا ہو جائے گا. آپ کاروں کے پاس مت جائیں. آپ گورے ہیں اور اس ملک میں گوروں اور کاروں کا اختلاف ہے. علیحدہ بیٹھتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے. اس نے کہا پیچھے ہٹ جائیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے اوپر سے کھچاؤ مل رہا ہے کہ میں اس عورت کے پاس جاؤں. آپ پیچھے ہٹ جائیں. کچھ نہیں ہوگا. یہ خدمت لاکھوں کا مجمع ہے اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتا پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے پلاٹ ہو رہی ہے. میرے جسم کے اندر دل میں کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے کہ ادھر جا. دیکھیں اس عورت کے اندر کامل ایمان کے ساتھ دعا کر رہی تھی کہ نبی کو پل پر چھوڑنا پڑا اور ان کے پاس جانا پڑا. یہ آپ کے اندر ہے, دل میں ہے کہ آپ کس طرح خدا کو اپنے پاس بلاتے ہیں. ہاللیلویا. جب نبی اس کے پاس گیا اس کے میاں نے جو اندھا تھا اس کی بیوی اس کو بتایا کہ بھائی برانم ہمارے پاس آ گئے ہیں, آج تو ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ بندہ کھڑا ہوا اور نبی اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ اندھا تھا. اس نے نبی کا چہرہ کس طرح ہاتھ لگایا, اس طرح دیکھا کہ آپ بھائی برانم ہو. اس نے کہا ہاں بھائی میں بھی بھائی برانم ہوں. اس نے کہا آپ میری کہانی 2 منٹ کے لیے سنیں گے, میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. نبی نے کہا آپ دیکھیں یہ وقت کون سا ہے. نبی دعا کر رہا ہے, لوگ لنگڑے اندھے مردے زندہ ہو رہے ہیں. اس وقت وہ حبشی کہہ رہا ہے کہ آپ میری کہانی سنیں گے. نبی کہتا میں سنوں گا. کیوں؟ اس نے کہا اس کے اندر لاہٹ کی جو اسے کھینچ کر اپنے پاس لے. آپ کے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ فون کریں اور میں مجبور ہو جاؤں آپ کے پاس آنے کے لیے. یہ خدا کی طرف سے ہوگا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جب اس طرح ہوا اس بندے نے مجھ سے بات بتائی. اس نے کہا میری ماں راست باز تھی اور وہ خدا میں سو گئی اور میں اندھا ہو گیا. اتنے سالوں سے میں اندھا ہوں.
ایک دن میری ماں میری دعا میں آئی اور میری ماں نے کہا بیٹا اس ملک میں جا اور وہاں پر پوچھ لینا کہ بھائی برانم کون ہے، اس کی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، وہ تجھ پر دعا کرے گا، تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ کبھی ایسی بحث نہیں ہے پہلے کبھی؟ یہ ایک راست بعد ماں فوت ہوئی ہے۔ نبی کہتا ہے ماں پانچویں انجیل ہے، ماں جب مر جاتی ہے تو ماں مر جاتی ہے، لیکن وہ جو بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی تھی رو رو کے، وہ دعا نہیں کرتی، کیونکہ وہ دعا خدا کے تخت پر پڑی رہتی ہے جب تک بچے وہ قابل نہیں بن جاتے، اس لائق نہیں بن جاتے۔ وہ جو دعا ماں نے کی تھی کہ میرے بچے کو یہ بنا دے، میرے بچے کو خادم بنا دے، میرے بچے کو زمین دے دے، آج ہم کرائے پر ہے، وہ دعا جب تک پوری نہیں ہوتی وہ خدا کے تخت پر نبی برادر برانم کہتا ہے پڑی رہتی ہے۔ آج ماں کو دعا کرنی نہیں آتی، صرف ادھر تھپڑ مارتی ہے بچے کو، گندی گالیاں نکالتی ہے اور پھر موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ بچے کو ٹھیک طرح سے ناک صاف نہیں کرتی بچے کا، ٹھیک طرح سے بچے کو کپڑے نہیں پہناتی اور ٹھیک طرح سے بچوں کے لیے کیا اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتی۔ اسی لیے آج ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بڑا بیان کرتے ہیں میں بڑا مسیحی ہوں، تو کہتی ہے جھوٹا ہے، تو مسیح نہیں ہو سکتا۔ مسیح کا مطلب ہے خدا تمہارے اندر، چیک کرو اپنے آپ کو۔ وہ جو عورت مر گئی تھی اس کے اندر خدا کا روح رہتا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتی تھی اور خدا نے اس کو خواب میں اس کے بیٹے کے پاس بھیج دیا۔ پہلی گواہی ہے یہ میری زندگی کی۔ نبی نے کہا اچھا، اس نے کہا میں نے یہاں تک سفر کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ اس شخص نے کہا میں نے یہاں تک سفر کرنے کے لیے سب کچھ بیچ دیا۔ برادر برانم میرے پاس 2 گلے رہ گئے تھے، مجھے شفا نہیں ملی۔ جس کسی نے کہا شفا پا، میں بیچتا گیا، اپنی چیزیں بیچتا گیا، میں ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ اس طرح خدا کو پانا چاہتے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے کہ مجھے پانے کے لیے تیاری کیسی کر رہا ہے۔ یہ تیاری وہاں تک پہنچنا ہی شفا ہوتی ہے، وہاں پہنچنا ہی نجات ہوتی ہے۔ آپ نے عبادت کے اندر آ کر کچھ نہیں کرنا ہوتا، کرنا تو آپ نے حقہ پورا کرنی ہے۔ اس کو منع کرتے ہیں اتوار کو کیا رہنا، کپڑے کہاں رکھنا میرے، میں نے بھی جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے، خبردار کہیں کہے تو کوئی کام نہیں کرنا۔ کیوں کدھر جانا ماں؟ اتوار کو چرچ جانا ہے، چرچ جانا ہے، آج چرچ جانا ہے، کبھی چرچ نہیں گیا، آج چرچ جانا ہے، جانا ہے آج چرچ۔ تیاری تو یہ ہے، یہ خدا دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے تیار ہیں۔ آج جو سالوں سال چرچ جاتے ہیں ان کے اندر بدلو نہیں ہوتی۔ یہاں بات میں بھائی کہتا ہے میں بائبل پڑھنے لگا تھا، یہ دیکھو ابھی میں گیت گانے لگا تھا۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرا بپتسمہ ہی ہے، میں صحیح درست کر رہا ہوں، میں اگر باہر سکورٹی گارڈ ہوں، گن لے کر بیٹھتا ہوں، میں کپڑے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ یہاں بات کی بات ہے، میں کپڑے آپ کو ٹھیک کر، وہ غصے میں لال پیلا ہو گئے، گلاس کو ہمیں کیا دعا، میں نے توبہ کا نئی زندگی کا پیغام سنایا، کھڑے ہو کر دعا کی، جب دعا کی دوسرے بھی ہاتھ اٹھائے، اس کا شروع ہو گیا، بدلو حاضر ہو گئی۔ ابھی پریکٹس بھی کرنی تھی، گیتوں نے کتاب بھی رکھی ہے، بائبل بھی پڑھی ہے، کہتا میں نے بائبل بھی پڑھنی ہے، تو بدلو اندر ہے۔ خوشیدہ زندگی ظاہر ہو گئی، اس کے اندر زندگی کون سی ہے؟ آپ کی خوشیدہ زندگی بھی ظاہر ہوگی جب آپ مقدسوں کے مجمع میں آ کر دعا کریں گے۔ آپ کی دعا بتائے گی، آپ کے اندر بری روح بتائے گی میں اس کے اندر ہوں۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ میں جو بات سنا رہا تھا اور جو میں نے بات اینڈ پر بتائی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ دوسری بات سے لنک کرتی ہے۔ یہ دوسری گواہی تھی جو میں نے اگر کہا اس نے بہت کچھ بیچا، یہ ایک عورت کی گواہی، اس کے میاں کی ایک گواہی تھی، وہ بتا رہا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس شخص نے جب کھڑے ہو کر نبی کو یہ بات بتائی تو نبی نے کہا
اب دیکھیں دعا کیسی کی، جیسی بائبل کے اندر نبی رسول کرتے ہیں۔ جب پلوس پر خداوند اپنا ظاہر کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور خداوند اپنے نبی کو، اپنے خادم کو، حنانیہ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کو چن لیا ہے اور تو اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو حنانیہ سے کہتا ہے اے بھائی پالوس، جو خداوند تجھے دمشق کی راہ پر ملا، اسی خداوند یسوع کے نام سے تیری آنکھیں کھل جائیں۔ اور نبی نے اس کو یہی کہا، اے بھائی، جس خدا نے تیری ماں کو خواب میں آ کر میرے پاس بھیجا ہے، اسی خداوند یسوع کے نام سے تیری آنکھیں کھل جائیں۔ آمین۔ کوئی لمبی چوڑی دعا کی؟ دعا تو پہلے ہوتی ہے، رات کو نبی کرتے ہیں، رات کو خادم کرتے ہیں، سارے سوئے ہوتے ہیں، رات کو دعا ہوتی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آپ کی روحانی مضبوطی کے لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کل بڑا بے چین تھا، بڑا پریشان تھا، دعا کروں گا سو جاؤں، دعا کرنے بیٹھوں، اسٹڈی کرنے بیٹھوں، یہ بک پڑھ رہا تھا، 2 کے سمے پڑھوں، آدھا سوا پڑھوں، نیند آ جائے، نیند آ جائے، اور مجھے کھچاؤ ہو رہا تھا، دعا میں ٹھہرنا ہے، دعا میں ٹھہرنا ہے، دعا کرنی بھی دعا میں ٹھہرنا ہے۔ 4 بجے تک اسٹڈی کرتا رہا، مسا چاہتا رہا، آنسو بہتے رہے، روتا رہا، دعا کرتا رہا، آنسو صاف کرتا رہا، 4 بجے تک اسٹڈی کے تینوں کام ایک وقت میں، اسٹڈی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی ہو رہی ہے، رو رو کے شکر گزاری بھی کر رہا ہوں، برکت بھی پا رہا ہوں اور دعا تک پہنچا رہا ہوں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بھائی تھا، اس کے 5 بچے تھے، اور جو 5واں بچہ تھا وہ ماں کا دودھ پیتا تھا۔ یہ کون سی باتیں؟ پوشیدہ زندگی اور ظاہر زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں۔ وہ بہن ٹھیک زندگی بسر کر رہی تھی، اور ایک دم سے اچانک ہوا اور اس کے اندر اژدہا آ گیا، اژدہا کی روح آ گئی، سانپ کی روح عورت کے اندر آ گئی۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ بردر جی آپ نے شاید ایسا کیس نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو۔ نبی نے بھی گواہی دی کہ یہ میری زندگی کا واحد پہلا کیس ہے۔ کہتا جب میں گیا تو وہ عورت اتنے مردوں سے قابو نہیں ہوتی، جس گاڑی میں اس کو لے کر جا رہے تھے اس نے بے قابو ہو کر گاڑی کے شیشے توڑ دیے اور اپنے جسم کو کہاں کہاں سے چوٹیں لگائی اور خونوں خون ہو گئی۔ اور جب نبی اس کے سامنے آیا تو سارے کہہ رہے کہ آپ اس کے پاس مت جائیں، مت جائیں۔ نبی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنے سال سے یا 2 سال سے یہ بولی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر آیا جب سے تو یہ گونگی ہو گئی، بولتی نہیں کسی کے ساتھ۔ اس دن نبی اس کے پاس گیا تو شیطان اس میں سے بولا ہے، جیسے وہ دھاڑتا ہے، جیسے وہ آگے سے پریشان کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ نبی نے اس بہن کا ہاتھ پکڑا اور بدبو حاضر ہوئی اور اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا بڑا خطرناک طریقے سے، اور پھر نبی تھوڑا بھاگ کر سائڈ پہ ہوا اور وہ اسے گھورنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے بتایا اس کا میاں اس کے پاس تھا اور وہ نبی کے گلے لگ کر بڑا رویا، کہتا یہ میری بیوی بہت اچھی ہے، میرے 5 بچے ہیں اس سے، اور چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، 2 سال ہونے لگے ہیں، میں نے جہاں جہاں کسی نے کہا میں اس کا علاج کروانے کے لیے وہاں تک گیا، میں نے اپنا گھر بار بیچ دیا، جائیداد بیچ دی، اور بھائی برانم میرے پاس 2 گدھے بچے تھے، میں ان کو بیچ کر یہاں پر پہنچا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہوں۔ آج کون ہے جو اپنے بیوی کو بچانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو بچانا چاہتا ہے؟ اور ان کے لیے آپ پیسے خرچ نہ کریں، صرف ایمان سے دعا کریں۔ ہلیلویا۔ نبی نے کہا بھائی پریشان مت ہو،
آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ نبی کا بدو حاضر ہوئی تو جس طرح سانپ کرتا ہے وہ اس طرح نبی کام کو ہوا میں ہاتھوں کو پھیلا کر اس نے اس طرح کر دیا، اس طرح ناگر بن گئی۔ یہ یورپ کی بات بتا رہا ہوں، نبی کرم اس طرح ناگر بن گئی، اور جس طرح سانپ کرتا ہے ادھر ادھر اچھل کود کرتا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کرنا شروع ہو گیا۔ جب نبی نے حضرت برانم نے دعا کی، خدا یسوع کے نام سے اے شیطان اس میں سے نکل جا، ہو گیا، شیطان نکل گیا اور وہ بہن نارمل ہو گئی، اور جو اس کو چوٹیں لگی تھی ان میں سے خون بہ رہا تھا، تو نبی نے کہا کیا تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا جی بھائی۔ نبی نے کہا اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا ٹریٹمنٹ کراؤ، یہ دوبارہ ایسی حالت میں نہیں آئے گی۔ اور آگے بھائی کا دیا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جو اس کے زخم بھر گئے، 2-3 دن میں انہوں نے پٹیاں چھٹیاں کی، انہوں نے کہا بہن آپ جا سکتی۔ نبی کہتا بڑی دیر گزری، ایک جگہ پر وہ بہن مجھے مل گئی، اور وہ بہن اشارے کر رہی تھی، سب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے یہ کون ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اشارے کر رہی تھی مجھے۔ میں ادھر رکا، ادھر ہماری میٹنگ تھی بہت بڑی، تو وہ بہن میرے سامنے آ گئی، تو مجھے کہہ رہی ہے بھائی آپ نے مجھے بچانا؟ نبی کہہ رہا نہیں، تو کہتی ہے یاد ہوگا آپ کو وہ لوگوں کے سامنے اس طرح وہ کرنا شروع ہو گئی کہ وہ سام میں بن گئی تھی تو میں آپ کو اس طرح مار رہی تھی۔ نبی نے کہا او ہاں یاد آیا وہاں پر، کہتی میں وہی بہن ہوں، آپ نے دعا کی تھی تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ہاللیلویا۔ آج وقت ہے کہ جب ہم ٹھیک ہو جائیں ہم خدا کے پاس لوٹیں۔ خدا کے پاس زندگی ہے، خدا کو چھپاتا ہے اپنے اندر، اور ابلیس آپ کو ننگا کرتا ہے، دنیا کے سامنے تماشا کرتا ہے۔ جس طرح وہ بندر والے ہوتے ہیں نا تماشا کرنے والے، انہوں نے بالوں کے ناک میں، ریچھ کے ناک میں نٹ ڈالی ہوتی ہے، وہ کھینچتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ڈیڑھ اور جانور وہ اپنے ناک کی درد کی وجہ سے وہ جیسا کہتا وہی کرتا ہے۔ ابلیس نے بھی لوگوں کے کانوں میں چھید کر کے بالیاں ڈالی ہیں، ڈالی ہے نہیں ڈالی؟ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی ہوتی ہے تو 2 بالیاں ہیں۔ آپ کلام سناتے رہے، جس بندے نے جس عورت کے کان میں بالیاں ہوتی نا وہ ادھر سے سنتی جائے گی، ادھر سے نکالتی جائے گی، ادھر سے تمہیں ادھر سے نکال دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس ایسے ایسے کرتا رہے گا، یہ پادری کی بات نہیں سننی۔ اور عورتوں کے ناک میں جو نک ہے، سور کے ناک میں بھی نک ہے، سور کے ناک میں، ریچھ کے ناک میں نک کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کو کام کرنے کے لیے۔ اور جن عورتوں نے ناک میں چھید کیا ہے، یسوع نے عورت کو بنایا، یسوع نے یہاں پر چھید نہیں کیا، یہ شیطان نے کیا ہے، یہاں چھید کیا ہے، یہاں کیا ہے، یہاں اور یہاں کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اگر خدا نے سراغ کرنے ہوتے تو خدا یہاں پر سراغ کر کے پوری گاڑی نہ بنا دیتا خرابوں پر۔ اگر خدا کی محبت اور الہی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ پر چرندوں پرندوں کو دیکھو، ان کے کلروں کو دیکھو، آپ کو پتا چلے گا خدا کیا کچھ بنا سکتا ہے۔ تو اگر انسان کو اس نے اپنی صورت پر بنایا ہے تو پھر خدا نے اب مرد بھی یہاں پر کوکے پہننا شروع ہو گئے، نک پہننا شروع ہو گئے، مرد بھی پتا ہے آپ کو، عورتیں ٹکے کروا رہی ہیں، مرد کوکے پہن رہے ہیں، بالیاں پہن رہے ہیں، کیونکہ جو ابلیس ہے وہ الٹے کام کرواتا ہے۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے شیطانی زندگی اور خدائی زندگی۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ ایک وقت آیا مارٹن لوتھر کھڑا ہوا اور اس دور میں ایمان کی منادی کی گئی، آج بھی لوگ بس ایمان ایمان کہے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا اور اس میں جان ویسلی کھڑا ہوا انگلینڈ سے، اور اس نے بنیاد ڈالی تقدس کی، پاکیزگی کی، پہلے ایمان، پھر پاکیزگی، اور پھر پینتیکوست آ گیا۔ ہم پینتیکاسٹل ہیں، بھائی مشن ہے، بھائی مشن ہے، غیر زبانیں بولی جا رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں۔ پھر یہ دور آ گیا، اور جو اب ہے ابن آدم کا دور ہے، 10 سال کا دور ہے، ملاکی 4 باب کا دور ہے،
اور یہ یسوسی کا دور ہے، یہ چوتھے ایریا کا دور ہے، وہ خدمت کر گیا ہے لدیکیا کی کلیسیا میں، اور اب لدیکیا کی کلیسیا ساری دنیا میں یہ وہی پیغام چل رہا ہے، اسی پیغام سے لوگ نکل رہے ہیں۔ کیا سمجھ آ رہی باتوں کی؟ ہاللیلویہ۔ اور یہ ہے میسیج کا دور، میسیج ہے خدا کا پیغام جو نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے لکھوایا اور ہمارے تک پہنچایا۔ یہ آپ کے مالک کا یہ پیغام ہے کہ آپ اسے قبول کرتے ہو کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پرانے وقتوں میں بیٹے کا اور باپ کا گھر میں بڑا رول ہوتا، باپ جو سارے گھر کا سربراہ ہوتا تھا، جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا 4-5 سال کا ہوتا تو وہ اسے ایک اچھے استاد کے پاس بھیجتے، اور باپ گاہے بگاہے اس استاد سے بچے کے بارے میں پوچھتا رہتا، اور جب وہ بچے سے پوچھتا رہتا باپ سے پوچھتا رہتا باپ اس کے استاد سے بچے کے بارے میں پوچھتا رہتا کہ میرا بچہ ٹھیک رہا ہے، صحیح پڑھائی کر رہا ہے۔ آج ماں باپ صرف پیسے دیتے، وہ بھی نہیں جاتے، وہ بھی بچوں کا ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، آپ نے یہ دے، وہ بھی یہ دے دیتے، جہاں دینی ہے انہیں دے دیتے۔ ماں باپ بچوں کی پیروی نہیں کرتے، صرف پیسے دیتے، جہاں پر صرف بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بچے بھی پھر ماں باپ کو کچھ نہیں دیتے، ذلت اور رسوائی دیتے۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ماں باپ نہیں جاتے، جن لڑکوں کے پیچھے ماں باپ نہیں جاتے، وہ پھر ان کو خود ہی بلا لیتے، کہتے آنے بیٹھا آیا بات سمجھے۔ ہاللیلویہ۔ آج وقت ہے کہ ہم پیروی کریں۔ پرانے وقتوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، بچوں پر نظر رکھتے تھے ماں باپ، اور بچہ اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، دنیا کے فنون علوم اور وقت کے مطابق جو بھی اس علاقے کی پرمپرا ہے، رسم و رواج ہے، وہ سیکھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور باپ استاد سے ملتا ہے، استاد کہتا ہے کہ آپ کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے، آپ کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی جگہ کام کر سکے، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے پرانا ترانہ نیا ترانہ مکمل کر رہا ہوں، غور سے اس کو سننا، ٹھیک ہے؟ پرانے ترانہ میں خدا پاک خود کام کر رہا ہے، نئے ترانہ میں بیٹا کام کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا جو کام باپ کرتا تھا اب بیٹا کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیٹے کا اختیار۔ جب بیٹا اس قابل ہو گیا تو باپ ایک بہت بڑی ضیافت کرتا ہے، ایک بہت دھوم دھام سے اپنے ارد گرد عزیزوں کو، قریب و جوار سے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اپنے بیٹے کو شاہی لباس پہناتا ہے، اور اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ میرا بیٹا بالغ ہو گیا ہے، میرا بیٹا شادی کے لائق ہو گیا ہے، میرا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کہ میں اس کو علیحدہ کاروبار کر کے دے سکتا ہوں، یہ دیکھ بھال کر سکتا ہے، یہ کاروبار چلا سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے خود بچوں کے باپ بن جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ماں اور باپ کا کام کرتے ہیں۔ امی یا دادا کی کر رہے ہیں، بیلنا ہے میں بیلتے ہیں۔ جب تک ماں باپ بچوں کے لیے دعا نہیں کریں گے، خدا کا رحم نہیں مانگیں گے، وہ ذلیل ہوں گے اپنے ہاتھوں کو۔ جب بچے کو ضیافت میں کھڑا کیا، اجوانی بہت پیارا لباس بنایا، اور اسے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اپنا کاروبار اسے سونپتا ہوں، جہاں پر میرے سائن چلتے تھے اب اس کے سائن چلیں گے، اور سارا کرتا دھرتا میری غیر موجودگی میں یہ میرا بیٹا ہوگا۔ ہے کہ نہیں ایسے ہیں؟ آپ جنرل اسٹور پر، بڑے جنرل ڈپارٹمنٹ اسٹور پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں یار وہ آپ کا باپ کہاں ہے، وہ بیچارہ کیا کہتا ہے، آپ نے پیسے دینے نہ دے جو
تو ہمیں تو 40,000 کا دینا. کہتے ہیں یار 20 سال کے بچے کو 40,000 دے دیا, یہ تو 2 منٹ میں کھا گیا پیسے, تو میں کہاں سے دوں گا. اس کے باپ نے کہا بھائی میں تو کہا تھا بچے کو دو, مجھے دینے تھے, میرے پیسے دو. میرا بچہ کہنا نہیں دے کے جا دوں. آج یہ وقت ہے کہ ہم نے کون سا کام کب کرنا, کیسے کرنا ہے, اس کو اسی طریقے سے کریں, اسی وقت میں کریں, ورنہ پھنس جائیں گے. ہاللیلویہ. کیا ہوا جب بچہ بالغ ہوا تو سارا جو باپ پہلے کام کرتا تھا اب بیٹا وہی سارے کام کرتا ہے. یہ بات اب میں اس کی تصویر آپ کو بائبل میں دکھاؤں, آپ خوش ہوں گے. ابراہیم کو کون ملا؟ خدا ملا. خدا کا ابراہیم کو ملا. موسیٰ کو خدا کا روح ملا. آمین. اب آگے آتے رات کا پچھلا پہر, خدا نے اپنے بیٹے کو ایک پہاڑ کے اوپر بلایا اور 3 گواہ وہاں پر بلائے, پترس, یوحنا اور یعقوب. یہ 3 گواہ ہیں, ایمان, امید اور محبت. کون کون بلایا ہے؟ ایمان, امید, محبت. یہ 3 چٹانیں, 3 ستون خداوند نے اپنے ساتھ پہاڑ پر لے کے آیا, اور خداوند پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے ہیں, اور یہ تینوں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے ہیں, اور خداوند سے سو گئے. اور آسمان رات کے وقت وہاں پر عجیب سوا ہو گیا ہے. وہاں پر خدا اترا ہے, آسمان کھل گیا ہے, اور خدا نے اس کے شاگردوں کو جگایا, اور پترس اٹھا. پترس نے کھلی آنکھوں میں رویا دیکھی, اور رویا میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک موسیٰ ہے اور ایک ایلیا ہے. وہ تو وہاں پیدا ہو رہا ہے, اور موسیٰ اور ایلیا صدیوں ہو گئی گزر گئے ہیں. تجھے کیسے پتا یہ موسیٰ ہے؟ خدا گزرا وقت دکھا رہا ہے. پترس خدا دکھا سکتا ہے کہ میں نے کیسے آدم کو بنایا, وہ ابھی آپ پر رویا تھا. خدا دکھا سکتا ہے کیسے میں نے آسمان اور زمین کو پانیوں کو پان سے جدا کیا, اور رویا میں آپ کو دکھا دے گا. اس نے کلام میں جیسا لکھا ایسے دکھا دے گا. اپنے بیٹوں پر ظاہر کرتا ہے, بیٹیوں پر ظاہر. ہاللیلویہ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس طرح کیا, تو دیکھتے دیکھتے مسیح یسوع جو جسم میں تھا, کپڑوں میں تھا, کپڑے بھی غائب ہو گئے, نظر نہیں آ رہے, اور اسی کی جسمانی بال تھے, ہاتھ تھے, منہ تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہ نور ہی نور بن گیا. نور ہی نور بن گیا ہے. اس کا باپ نور ہے, اور بیٹا بھی نور بن گیا ہے. وہ نوروں کا رب ہے, وہ نور کی پوشاک کو پہنتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھی نور کی پوشاک پہنا دی, اور بیٹا نظر نہیں آ رہا, نور نظر آ رہا ہے. موسیٰ کو بھی نور ہی نظر آیا, اور یہاں پر شاگردوں کو بھی نور ہی نظر آیا. وہ جان گئے خدا انسان بن کر ہمارے ساتھ ہے. خدا انسان بن گیا ہے, بیٹے میں باپ ظاہر ہو گیا ہے. مسیح نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا. میں اور باپ دو نہیں, ایک ہے. بیٹے کا کیا نظر آیا؟ میں آپ کچھ نہیں کرتا, میرا باپ جب تک میرے سامنے وہ کام نہیں کرتا میں نہیں کرتا. جن کاموں کو میرا باپ کرتا ہے میں بھی وہ کام کرتا ہوں. اس بات کی سمجھ آئی مسیحیوں, بھائیوں اور بہنوں؟ اس بات کی سمجھ آئی؟ جب مسیح نے بپتسمہ لیا تو مسیح نے آڑی نہیں چلائی, ہتھوڑی نہیں چلائی, ڈنڈا نہیں چلایا. کیا چلایا؟ اپنا اختیار چلایا. تو جان لو کہ بڑے آدم کو زمین پر بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. لیکن تو کون ہے انسان ہو کر تو گناہ انسان کے معاف کرتا ہے؟ میں نہیں کرتا, میرے اندر میرا باپ ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے پوشیدہ زندگی مسیح یسوع کے اندر, جو صرف اس کے خاص بیٹوں بیٹیوں پر ظاہر ہوئی. باقی اس کو بس
بد بول کہتے رہے، اس کو کچھ نہ کچھ برا کہتے رہے، بدرو کہتے رہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. عزیزو، ہیکل کے اندر 3 پورشن، ہیکل کے 3 پورشن تھے. کون کون سا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہیکل کے 3 پورشن تھے. لگتا ہے کسی نے اخبار کی کتاب نہیں پڑھی، خروج کی کتاب نہیں پڑھی. آپ کے سامنے ڈائریکٹر دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو خود چیک کریں. آپ خدا کو نہیں پڑھتے، کلام نہیں پڑھتے. ہیکل کے 3 کوشچن، ایک پہلا آتا سلیمانی برآمدہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور غیر قوموں کا ہاتھ آ جاتا ہے، جہاں پر مذبح ہے، پیتل کا مذبح ہے، حوض ہے جہاں پر قربانی دھوئی جاتی ہے. پھر ایک دوسرا مقام آتا ہے پاک مقام، وہاں پر قربانی جلائی جاتی ہے، قربانی چڑھائی جاتی ہے. اور اس کے بعد اوپر چڑھ کے سیڑھیاں پردے کے پیچھے جانا ہے، اور وہ ہے پاک ترین مقام، وہ ہے پاک ترین مقام. تو خدا نے فرمایا کہ تم ہیکل بناؤ، میں ہیکل کے اندر تمہیں ملوں گا، اور پردے کے پیچھے تم عام سی کیکر کی لکڑی جس کو کاٹ کے رکھ دو تو وہ کالی ہو جاتی ہے، اور اس کیکر کی لکڑی کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، اس کا فرنیچر کو پسند نہیں کرتا، اس کی چار پہ بنانا پسند نہیں کرتے، ایون کہ چھوٹی سی پھٹی بنانا پسند نہیں کرتا. یہ پھٹی کالی ہو جائے بڑی بری لگے. لیکن خدا جس کو دنیا رد کرتی ہے، خدا اسے سلیکٹ کرتا ہے. خدا نے موسیٰ سے فرمایا تم کیکر کی لکڑی کا صندوق بنانا اور اس کو اوپر سے اور نیچے سے سونے سے مڑ دینا، اور تم اس کے اندر عہد کا صندوق رکھنا. اسے عہد کا صندوق بنانا، اس کے اوپر کروبی 2 فرشتے اس کے اوپر بنانا، اور اس کے اندر سونے آسا رکھنا اور تازہ من رکھنا جو آسمان سے خدا بھیجتا تھا اسرائیل قوم کے لیے مرتبان کے اندر جو تھا، اور 10 حکم اس کے اندر رکھنا. یہ 10 حکم جب سے دنیا بنی خدا نے 10 حکم بنائے. تو جھوٹ نہ بولنا، ابھی تک لوگ چھوڑ ہی نہیں. تو کہتے ہیں مسیح تو قتل نہ کرنا، اور قتل ہی کرتے. قتل کی بڑی قسم کے قتل ہے. ہم نے اعتبار کا قتل کر دیا. سب سے زیادہ مشکل ہے کہ کسی کا دل جیتنا، کسی کے دل میں جگہ پانی. یہ دنیا میں سب سے مشکل ہے. آج کی عورت یہی مقام کھو بیٹھی، اپنے مرد کے ساتھ 20 سال سے رہتی ہے، 25 سال سے رہتی ہے، بچے بھی پیدا اس میں کرتی ہے، لیکن اپنے مرد کو پسند نہیں کرتی. اپنے مرد کو پسند نہیں کرتی. مرد کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ سوری میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی ہے، تو میں تمہیں بس ایسے رکھ رہا ہوں، تمہیں رہنا تو رہو، نہیں رہنا تو جاؤ. یہ برطانوی ہے. عورت کو رکھ رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن اپنی عورت کو وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ کسی اور کو پسند کرتا. سب سے مشکل ہے کسی کے دل میں جگہ پانا، اور دل ایک ایسا مقام ہے جو پاک ترین مقام ہے. وہاں پر شک نہیں، بدی نہیں جا سکتی، وہاں پر گندگی نہیں جا سکتی، اور دل میں خدا رہتا ہے. یہ 3 کوشچن ہو گئے اکل کے، اور خدا مسیح اور وہاں پر بھی 3 کوشچن ہے، روح بدن اور جان. روح بدن اور جان 3 کوشچن کے اندر خدا رہتا ہے. آپ کا ایک گھر ہے اور آپ نے اس گھر میں
کوئی 15 مرلے کا گھر بنایا ہے، کوئی 1 کنال کی کوٹھی بنائی ہے، کتنے کمرے ہیں، کتنے اٹیچ واش روم ہے، کتنے اٹیچ اپنا وہ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ، بالکونی اور برآمدے. لیکن نبی برادران کہتا ہے کہ پھر بھی ہر ایک گھر کے اندر 3 ہی کوشش، 3 ہی مقام ہے، چاہے چھوٹا ہے گھر چاہے بڑا ہے. سب سے پہلے برآمدہ ہے، برآمدے میں ہم بیٹھتے ہیں، خوش گپیاں کرتی ہیں. یہ برآمدے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ بیٹھے سنتے ہیں، سناتے ہیں. اور اس کے آگے پاک مقام آتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ پرستش کرتے ہیں، جہاں پر کھڑے ہو کر آپ گواہی دیتے ہیں، یہاں پر قربانیاں چڑھاتے ہیں. اور اس سے آگے ایک مقام ہے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. نبی برادران کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ دنیا میں ایک مقام ہے، اور وہ یہ ٹائس ہے، ٹائس پرپٹ ہے. یہاں پر جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو روح کنٹرول کر لیتا ہے. اگر وہاں پر کھڑا ہو کر بھی انسان جھوٹ فریب مارے بولے تو بھی وہاں پر خدا کا روح نہیں، شیطان ٹھہرا ہوا ہے اس کے اندر. ہلیلویا. اس لیے انسان کے بدن میں بھی ہیکل ہے. مسیح یسوع بھی خدا کی ہیکل تھا، مسیح یسوع بھی خدا کا پردہ تھا. اس کے بعد آپ بھی خدا کی ہیکل ہے. کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو؟ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ آج ہماری زندگیاں بے اعتبار ہے، کیونکہ سب سے پہلے منگنی ہوتی ہے. منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو. کشیدہ زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں، کشیدہ زندگی، ظاہر زندگی. منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی بیٹی کی منگنی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھائی کا رشتی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے؟ وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، وہ چوری چوری ماں باپ کے بغیر میاں بیوی بن جاتے ہیں، ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیاں اپنے گھر میں بلا لیتی ہیں، لڑکوں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں، اور ابھی رشتی نہیں ہوئی تو وہ باپ بھی بن جاتا ہے، تو لڑکی ماں بھی بن جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی کشیدہ زندگی ظاہر ہو گئی ہے. تو ان کے فرض ان کو بچانے میں کتنے کہانی ہے. یہ کشیدہ زندگی ہے ان کی، جو ان کے اندر تھا وہ انہوں نے ظاہر کر دیا. اب کیا ہوا؟ وہ ماں بننے والی ہے. تو پہلے تو آپ کہہ رہے تھے جب منگنی کی تھی ہم شادی کریں گے 5 سال بعد، آپ تو 5 مہینے بعد شادی کر رہے ہیں. 1 سال بھی نہیں ہوا منگنی کو. میں نے کہا اچھا تو 2 لاکھ روپیہ منگنی پر لا رہا ہے، اس کا کیا ہی کرتے؟ میری بات نہیں تو مانی. اب کیا ہوگا؟ اب خالی دکھائی دے رہے. یہ لانتے ہیں، بنتے نہیں ہیں، نیندے نہیں ہیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو کسمیاں بنایا ہوگا، خود ہی موبائل لے لو، نمبر بھی لے لو، باتیں بھی کرو. جانا ہے جاری کدھر جا رہی؟ بازار جا رہی. کون سے بازار؟ کوئی بھائی ساتھ نہیں جا رہا، ماں ساتھ نہیں جا رہی. اور کچھ آج کل کی مائیں بھی ایسی بن گئی ہیں، ان کی کشیدہ زندگی بھی آپ دیکھ لو، ان کے اندر بھی ماں نظر نہیں آتی، ان کے اندر رشتہ دار ہے. وہ اپنی بیٹی کی جا کر میں تو کیا نہیں گھر چلی جا، میں تو پیچھے سنبھال لوں گی. ماں ٹیچ دیتی ہے بیٹی کو، ایسا ہوگا کہ ایسا کر لیں، ایسا ہوگا کہ ایسا کر لیں. یہ کشیدہ زندگی ہے مسیحیت میں لوگوں کی. ہلیلویا. پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کوہرام مچ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو ناچنے کا وہ موقع دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں. دیکھیے اپنے ایسی عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو خود کہے کہ جا اپنے ہونے والے میاں کو ملنے چلی جا، میں تیرے ساتھ چلی جاتی ہوں، اور اس کو گھر کہتے ہیں. نہیں کھاتے، زندگیاں خدا ڈھانپتا ہے. ان کے رکاب میں خدا برکت ڈالتا ہے، اور جو
नाम की MC होते हैं, वो 3 लाख रुपया सूद लेते हैं और 3 लेके भी 9 लाख देते हैं, उतारते रहते हैं, उतरता ही नहीं। और जब कभी किसी मसीही डाले बहन कितों दे उखड़े मारे, ये कहां से पैसे आ गए, कर्जा खा लिया, तो खाने के लिए गलत काम करने के लिए, ये आपकी कुशीदा जिंदगी ठीक नहीं है। जो आप है वो ही जाहिर किया करे, वरना क्या फायदा। इसराइल के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है, कोई तेरी बेटी भाषा पान इसराइल में ना करे। अगर तेरी कोई बेटी शादी से पहले मां बन जाती है, उसको चराहे में खड़ा करके मेरी शेर पढ़ के आग लगा दो, उसको पत्थर मार मार के संसार कर दो, पत्थर का ढेर कर दो, ताकि दूसरी कुआरी लड़कियां जब देखे कि चुप चुप के गुनाह करे तो गुनाह बढ़ता है, पेट बढ़ता है, हमर बह जाता है, तो फिर छुपाया नहीं जाता। तो फिर जिस बाप ने गलत काम पे लगाया था, कुछ नहीं था, मैं तो बचा लांगी, फिर वहां पर वो भी साथ खड़े बेइज्जती करवाते हैं। आज मुसीबत में तो ऐसा कोई नहीं है कोई ऐसा? आज जैसे भाई साहब आप कहाँ पर है? जी सर क्या बात है? एक बार शाम को बेटी ने कहा कर, क्या हो गया भाई? आज शाम को बेटी ने कहा करना है। हाँ जी बात वो बड़ी इमरजेंसी होगी। क्या इमरजेंसी होगी? तो दूसरा अपना ले गया अपना लगाना, वो बच्ची मां मर गई, वक्त से पहले मां मर गई। क्या मां बाप बने, क्या खुदा का मुंह दिखाओगे? खुदा का जब बेटा जमीन पर पैदा हुआ, गौर से सुनिए, ये वक्त के मसा का कलाम है। जब खुदा का बेटा कुआरी से पैदा हुआ और खुदा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, साथ रहा, उसको मरने नहीं दिया, शरीर तक उसके साथ रहा। जब सारी दुनिया के वजीर पर थी, खुदा ने मुंह मोड़ दिया। हालेलुया। फिर बेटा कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि तू दुनिया का गुनाह उठाएगा, मर जाए, मैं तुम्हें जिंदा करूं। बाप नहीं छोड़ता बच्चे को। वो आपका बाप है, अगर आप उसे बाप उसके ताबिया करें, और अगर आपके घरों में आपका घर है, आपके चाचे का घर, आपके ताए का घर है, आपके फूफे का घर है, अगर ये बदियां देख रहे हो तो इस कलाम को पेश करो, चुप ना रहो। अगर आप चुप रहेंगे तो याद रखना आपकी जिंदगी में खुदा गुनाह लिख देगा कि आपने मेरा कलाम नहीं सुनाया लोगों को। अगर वो लड़की बंद कर रही है, उसकी मम्मी हो गई है, तो भी उसे डांटे और जो थप्पड़ मार दो उसके मुंह पे। कलाम बताता है तुम्हारे छड़ी मारे तुम्हारा बच्चा मार नहीं जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। आपको पंचायत में बैठकर जूते नहीं पड़ेंगे, बातों के मोहल्ले में आपकी बेइज्जती नहीं होगी। आप इस तरह चलते रहे, इस तरह करके मोहल्ले में ऐसे, तो ऐसे ही चलेंगे। आपका सर कौन झुकाएगा? कौन झुकाता? मर्द का सर। एक गंदी बीवी झुकाती है, मतलब खाना को छोड़ के उसके सुपुर्द कर देता है, और वो निकल के कभी कहीं कभी कहीं कभी किसी के पास जाती है, जिसकी कुशीदा रूहानी जिंदगी नजर आ रही है, वो बड़ी रूहानी बनती है, बाइबल उठा के बड़ा पढ़ती है, बड़ी ऊंची ऊंची ज़बूर और गीत गाती है, और किसी दूसरे मर्द के साथ उसको रास्ते में देखा गया, किसी दुकान में, किसी होटल में वो औरत पकड़ी गई है, और मर्द शाम को आता है और फिर वो औरत उससे नजरें चुराती है, शर्मिंदा हो रही है अपने मर्द के सामने, क्योंकि उसका मर्द रास्तबाज है, और रास्तबाजों को कभी कोई छुपा नहीं सकता। हालेलुया। राष्ट्रवादों के सर तन से जुदा हो जाते हैं, उसी तरह फख्र के साथ मरते हैं, और उनको कुछ छुपाता है तो उनकी बेटियां हैं, उनकी बीवियां हैं। इसलिए बादशाह ने कहा, जाओ मेरी बीवी वशती मलका को बुलाओ, उसे मेरे साथ तख्त पर बिठाओ। आस्तर का पहनावा
एक्सपीरियंस बादशाह ने 6 महीने की एक बहुत बड़ी ज़ियाफत की। 6 महीने के बाद 7 दिन आगे उसने एक और ज़ियाफत की, 1 साल 40 दिन की, और जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो 6 महीने बनते हैं। जब उसने कहा मेरी बीवी को बुलाओ, मैं अपनी बीवी को दिखाऊं, देख मेरी शान और शौकत, मेरा रोब दबदबा, सारी दुनिया के बादशाह मेरे सामने इकट्ठे हुए हैं, मेरे अंदर काम कर। उसकी बीवी ने जब उसे सुना, उसकी बीवी ने भी बहुत बड़ा तमाम किया था। जितना मजमा उधर था उन सब की, उन बादशाहों की बीवियां बेटियां इधर थी, ये भी तख्त पर बैठी थी। इसने कहा मैं अपना तख्त छोड़कर अपनी इतनी बड़ी ज़ियाफत छोड़कर बादशाह के पास नहीं जाऊं, से कहता तो मैं नहीं आऊंगी। वो क्या बना देता है, मैं उसकी बीवी उसकी गुलाम हूं, तो जब उसने अभी बुलाया तो मैं भी चली जाऊं। आज औरत सबसे पहले बात ये करती है, मैं तेरी नौकर हूं, तूने मुझे खरीदा है, जब तू कहे इधर बैठ तो इधर बैठूं, तू कहे ये कर तो ये करूं, तू करो तो मुझे साथ बता देने वाला, तू को मेरी सांस है। बात क्या हुई, पानी मांगा था आपके पास और आप कहां से बाहर कर गई हो, ना पानी दो यार, मैं खुद भी होगा। वो मेरे कपड़े इसने किए, करने दी, क्या हो गया, लाइट दी, बचत बना रही थी, ये कर रही थी, वो आ गया, ये हो गया, झूठ बोल रही है, शैतान है उसके अंदर। बंदे को 2 दिन काम करने हैं, कपड़े धोने, कपड़े पॉलिश करने हैं, और सॉरी कपड़े इस्त्री करने हैं, और जूती पॉलिश करनी है, और क्या सिर्फ साफ सुथरा करके उसको देना है, और बंदे के क्या काम। और वो बंदा करने भी नहीं है, वो खुदा कह के गया है यारी मेरे कपड़े धो देना, मैंने कपड़े पहन के, और शाम को कपड़े नहीं धुले तो वो आगे से कहते तू मुझे खरीदा, कितने पैसे खरीदा है, मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मारना मार 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 मेरे सर में कुछ कौन है ये उनके अंदर, ये कुशीदा जिंदगी है, उनके अंदर इब्लीस रहता है, झूठी बातें करती है, तालियां बजाती है, हालेलुया हालेलुया, और फिर इब्लीस कहता पागल इंसान है, तू तो अंधी है नहीं, क्यों शोर मचा रही है। क्योंकि जब हम होते हैं वैसा जाहिर नहीं करते, और जैसा हम होते हैं वैसा हम करना नहीं चाहते। ये मैं जो हूं मैं किसी को ना बताऊं। खुशीदा जिंदगी, आज का मैसेज क्या है, आज का पैगाम क्या है, खुशीदा जिंदगी जो आपके अंदर की जिंदगी ये जाहिर हुई है। मुझे तो फरमाते हैं हाँ की जगह हाँ करो, ना की जगह ना करो, उससे आगे है, बदी है, इब्लीस है। हालेलुया हालेलुया। हमारे घर में 3 मुकाम है, कौन कौन से याद है किसी को, याद है बेटा आपको, मैंने भी बताया ही नहीं है, आप परेशान हो गए। अपना पूरा ज़हन पूरा दिल खुदा के कलाम की तरफ लगाए। पहला बरामदा होता है जहां पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुशखबरियां करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, और उसके